اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسے قرآن کریم کی سورتوں کے نام ہیں، ایسے ہی قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں، ان کے بھی اپنے نام ہیں. ہم سب پڑھتے بھی ہیں، بچے بڑے بوڑھے ہر ایک کو یاد ہے، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی. ایسے ہی قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ ہے، اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کچھ آیات ہیں، انہیں آیت تخییر کہا جاتا ہے. اور بھی قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن کے نام ہمیں ملتے ہیں، اور قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے اپنے الفاظ کے اعتبار سے، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اسے آیت المدائنہ کہا جاتا ہے. تو یہ آیتوں کے کچھ نام ہیں. ان میں سے ایک آیت آپ نے سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اکثر یہی حصہ سنا ہوگا. خطباء بھی، علماء بھی، ان سے آپ نے اکثر یہ حصہ سنا ہو کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں ہے، ان کی شان اور مقام کے بارے میں ہے، اور ان کے مرتبے اور ان کی فضیلت کو بتاتی ہے. لیکن یہ دراصل ایک دوسری آیت کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے. اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، وہ ساری کی ساری آیات یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے. اور اس کے ضمن کے اندر ایک آیت کا ٹکڑا یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ احزاب ہے، 21ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 28 سے لے کر اور 34 تک یہ آیات کا ایک پورا مضمون ہے. پس منظر ان آیات کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوہ احزاب کے بعد، اور پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کے بعد، غزوہ احزاب ہوا تھا سن 5 ہجری میں، اور غزوہ خیبر ہوا تھا سن 7 ہجری میں. تو آپ سمجھیے کہ سن 7 ہجری کے بعد بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. اور اتفاق ایسا ہے کہ غزوہ خیبر بھی محرم کے مہینے میں ہوا، جس مہینے میں ہم یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں. بہت سا مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اور سب کے سب خوشحال ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ پہ خرچ کرتے تھے، صحابہ کو عطا کرتے تھے. تو آپ کی ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ سب کے گھروں میں خوشحالی آ گئی ہے، مال غنیمت سے سب کو وافر حصہ ملا ہے، تو ہمیں بھی کچھ چاہیے. اور سب نے اپنے اپنے مطالبے رکھے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے اور یہ چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے لیے آخرت کا انتخاب کر چکے تھے، اور آپ نے احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں، شکر ادا کروں، دوسرے دن نہ ملے صبر کرو. اور فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا، دنیا سے جو چاہو لے لو،
لیکن اس نے آخرت کا انتخاب کیا، آخرت کو پسند کی۔ اور ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا تھا، دینی اعتبار سے بھی وہ کوئی غلط مطالبہ نہیں تھا، مطالبہ درست تھا کہ سب کے گھروں میں فراوانی ہے تو ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے، اور یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ قرآن کریم نے خود منتخب کر کے بتایا ہے سورہ انفال کے اندر۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ ساری کی ساری ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئیں یہ مطالبہ لے کر۔ یہ آپ کے پاس جمع تھیں کہ اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، انہوں نے آ کے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی۔ آگے دیکھا کہ ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی ہوئی، تھوڑی دیر میں حضرت عمر آ گئے، ان کو بھی آپ نے اجازت دے دی۔ اب یہ دونوں کے دونوں وہ جلیل القدر صحابہ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، اور دونوں کی بیٹیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں، سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، میں جب گیا ہوں تو میں نے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی طرف سے یہ بات کہی کہ اگر خارجہ کی بیٹی یعنی میری بیوی مجھ سے جیب خرچ کے اضافے کا مطالبہ کرے تو میں اس کی گردن مروڑ دوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہنے لگے کہ عائشہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے، حفصہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے۔ تو جب یہ بات حضرت ابوبکر نے سنی، حضرت عمر نے سنی، انہیں غصہ آیا۔ حضرت ابوبکر نے اٹھ کے حضرت عائشہ کا گلا پکڑا اور حضرت عمر نے اٹھ کے حضرت حفصہ کا گلا پکڑا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے تھے، کیوں آپ سے ایسی بات کر رہے؟ حالانکہ مطالبہ درست تھا، مطالبہ غلط نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے کی وجہ سے یہ قسم کھائی کہ 1 ماہ تک میرا ان سے بائیکاٹ ہے، علیحدگی، آپ علیحدہ ہو۔ 1 مہینہ ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر۔ اب جب مہینہ مکمل ہونے کا وقت آیا، آخری ایام تھے، مسجد میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ اب اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات بھی نہیں فرما رہے تھے۔ تو آپ کے غلام تھے جو رباح، وہ اس بالا خانے کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مسجد میں حضرت عمر آئے اور دیکھا کہ لوگ پریشان بیٹھے ہیں اور یہ بات چل رہی ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ تو کہنے لگے کہ میں جا کے پتہ کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ رباح کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی۔ انہوں نے اوپر کمرے کو دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر نے پھر کہا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے کمرے کو دیکھا پھر خاموش ہو گئے۔ جب تیسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے اسے کہا تو ان کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، مبارک جسم کے اوپر صرف ازار تھا، نچلے حصے پر چادر تھی، اوپر کملی نہیں تھی۔ میں داخل ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اٹھ کے بیٹھے تو اس چٹائی کے نشانات آپ کے مبارک بدن پہ نظر آ رہے۔ حجرے مبارک کا ایک کمرہ دیکھا تو 3-3.5 کلو جو ایک طرف پڑے ہوئے تھے، ایک پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، ایک چمڑا جس کو
رنگ لگا کے صاف کر لیا گیا تھا، ایک وہ تھا، کہتے کہ میں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حجرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، عالم یہ ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ما یبکی کا یا عمر، عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، جیسے آج چائنا امریکہ ہے، کہا کہ ان کے پاس اتنے خزانے، اتنا مال و دولت، بے تحاشا دنیا کی نعمتیں، اور آپ امام الاولین والآخرین ہیں، آپ کی یہ حالت، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے مخاطب ہوئے اور وہ جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے ہر اس آدمی کی تسکین کے لیے ہے جو دنیا کے معاملات میں اونچ نیچ دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت، ہم آخرت والے ہیں، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت۔ اور یقیناً یہ جملہ اگر آج ہم میں سے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے، ہماری اولاد کو بالخصوص سمجھ آ جائے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے، معاشرے کے افراد کو سمجھ آ جائے، تو زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں۔ شکوے شکایتیں رب سے ہوں، ماں باپ سے ہوں، یا جس سے بھی ہوں، سب ختم ہو جائے کہ ہم آخرت والے ہیں، مسلمان بنا ہی آخرت کے لیے۔ رب یہاں پہ اپنی عطا سے دے دے تو اس کا شکر، اور یہ بھی امتحان ہے۔ رب اپنے فیصلے سے، اپنی حکمت سے اونچ نیچ رکھے تو صبر ہے، شکایت کوئی نہیں، شکوہ کوئی نہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حجرے کا جو منظر حضرت عمر نے دیکھا اور ہم تک پہنچا، آپ سوچئے کہ آج ایک عام آدمی کے پاس جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس دنیا کی وہ سہولتیں میسر ہیں جو اس دور میں بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن بات کیا ہے، جب انسان کی زبان پر شکوہ شکایت آ جاتی تو پھر اس کے پاس پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ملک میں جو کرپشن ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ رک کیوں نہیں رہی؟ اس لیے نہیں رک رہی ہے کہ جتنا بھی اکٹھا کر لیا جائے اسے ناکافی ہی سمجھا جاتا۔ اور ایک اور بات میں اس ضمن میں عرض کر دوں، قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ رزق میں اضافہ، رزق میں تنگی، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا۔ کسی ایک آیت میں بھی یہ بات قرآن نہیں کہتا ہے کہ محنت سے زیادہ ملا، کوشش سے زیادہ ملا، پلاننگ سے زیادہ ملا۔ یہ انسان کے دعوے ہیں کہ میں نے محنت کی، میں نے پلاننگ کی، میں نے اچھا فیصلہ کر لیا، وقت پہ میں نے یہ کر لیا، یہ انسان کے دعوے۔ قرآن یہ کہتا ہے پورے قرآن کے اندر جسے اللہ چاہتا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، جسے اللہ چاہتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ الفاظ آپ کو پورے قرآن میں ملیں گے۔ تو جس کے لیے رب نے چاہا ہے اور یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، تو اسے چاہیے کہ پھر جو رب نے چاہا ہے محنت ضرور کرے، کوشش ضرور کرے، محنت کوشش میں کوئی کمی نہ کرے، لیکن جہاں رب نے رکھا ہے پھر اس پر وہ راضی ہو، اس کی زبان پہ شکوہ نہ ہو۔ آج چونکہ ہمارے ہاں ساری چیز سوشل میڈیا سے آتی ہے،
کامیابی کا معیار بھی سوشل میڈیا سے آ رہا ہے، ناکامی کا بھی اسی سے آ رہا ہے، اور دنیا کے اندر یہی ساری چیز چل رہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کچھ نہیں۔ اسی سے ہمارے نوجوان متاثر ہو، اور اس متاثر ہونے کا اثر کیا پڑا؟ ماں باپ سے بھی شکوہ، رب سے بھی شکوہ، ماں باپ کے سامنے بھی شکایت، رب سے بھی شکایت۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اللہ نے جنہیں نعمتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے ان نعمتوں اور وسائل کے مطابق شکر ادا کریں۔ آج جھگڑا ہی ہے، کیا کھائیں کیا پکائیں، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو چند لقمے بھی نہیں، شکر والی بات ہی نہیں ہے۔ اولاد سے شکر ختم ہو گیا، گھروں سے شکر ختم ہو گیا، شکر کی بجائے شکوہ ہے۔ تو جس گھر سے شکر ختم ہو جائے گا اس گھر میں کبھی سکون نہیں آتا۔ اپنے بچوں کو اپنا بھی اور رب کا بھی شکر گزار بنائیں۔ قرآن نے کہا ہے انشکر لی ولی والدیک، اپنے بچوں کو اپنا بھی اور رب کا بھی شکر گزار بنائیں، کہ وہ ماں باپ کے بھی شکر گزار بنیں، رب کے بھی شکر گزار بنیں، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں، رب کا بھی شکریہ ادا کریں۔ تو یہ آیات تھیں، یہ منظر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے طلاق دینی ہے تو سب کو طلاق دے دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ابو بکر آپ کے ساتھ، نیک لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہیں، جبریل میکائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ عمر کے یہ الفاظ تھے، اور عمر فرماتے تھے کہ میری زبان سے نکلنے والی کئی باتیں ایسی تھیں جنہیں اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ سورہ تحریم کی آیات اسی مفہوم کے ساتھ قرآن کریم میں آ گئی، اور اس موقع پر یہ آیت تخییر بھی نازل ہوئی جو اس سورہ احزاب کے اندر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے تشریف لائے، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے جو عمر میں سب سے کم تھیں۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیات آئی ہیں، اور آیات میں یہ ہے کہ آپ ازواج مطہرات سے کہیے اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہیے تو وہ لے لو اور نبی کا در چھوڑ دو، اور اگر تمہیں اللہ کی، آخرت کی اور اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر دنیا کا مطالبہ چھوڑ دو، یہ لے لو، یہ اللہ کی طرف سے آیات آئی ہیں، اب اختیار تمہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے باپ سے مشورہ کرنا ہے، اس لیے کہ کم عمر تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تو میں نے کہا کہ جب رہنا ہی آپ کے ساتھ ہے، انتخاب ہی آخرت کا ہے، تو پھر باپ سے کس چیز کا مشورہ؟ میں اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو منتخب کرتی ہوں، باپ سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے یہی بات باقی ازواج مطہرات سے فرمائی، اور اس وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں، جن میں سے 5 قریش کی تھیں۔ سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ کو، اس کے رسول کو اور آخرت کو منتخب کرتے ہیں، ہمیں دنیا کا پیسہ، دنیا کی چیزیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ انتخاب تھا، اور کیا اعلیٰ انتخاب تھا، کیا خوبصورت انتخاب تھا۔ آخرت اور دنیا کے مقابلے میں میرے اور آپ کے نبی نے ہم سے بھی یہی کہا ہے، آخرت والے بننا، دنیا والے نہ بننا، آخرت کا انتخاب کرنا۔ تو اس پر یہ ساری کی ساری آیات نازل ہوئیں، اور ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب کیا، اور ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے انہیں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی ترغیب دی، اور پھر فرمایا کہ کسی غیر محرم سے بات کرو تو بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور یہ فرمایا کہ گھروں میں رہو، بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ یہ ساری بات کر دی،
اور اس بات کے بعد فرمایا اللہ صرف یہ چاہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ چاہتے ہیں اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں بہترین طریقے سے، کامل طریقے سے پاک صاف کر دیں۔ پھر اب اس کے بعد آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کی آیات قرآن کی تلاوت کرو، حدیث کے مذاکرے کرو، ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، اللہ بڑا باریک بین ہے، پوری خبر رکھنے والا۔ اب یہ آیات کا پورا مضمون میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب ان ساری آیات کی روشنی کے اندر یہ بتائیے کہ اہل بیت کون ہے؟ اس کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق ان آیات کی روشنی میں ازواج مطہرات، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری آیات جس کو مخاطب کر رہی ہیں، جن سے خطاب ہے، اور الفاظ بھی خواتین کو مخاطب کر رہے ہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے الفاظ بھی خواتین کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے 20 مرتبہ اللہ کا خطاب ہے ازواج مطہرات سے، خواتین سے، اور اس آیت کے ٹکڑے کے بعد بھی 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے ازواج مطہرات سے۔ اب درمیان میں یہ ٹکڑا ہے، تو ساری آیات کو، پورے مضمون کو سامنے رکھیں تو اس سے یہ بات آتی ہے سامنے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے کون داخل اور شامل ہے؟ ازواج مطہرات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ یہ جو مطہرات کا لفظ ہے یہ قرآن کے ان الفاظ سے لیا گیا ہے، یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ انہیں پاکیزہ کیا جائے اور ان سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیں، تو ہم کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ اب جب یہ آیات کا آپ نے سمجھ لیا، اب قرآن سے بھی ہم دیکھیں قرآن اہل بیت کسے کہتا ہے۔ سورہ ہود میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی صورت میں آتے ہیں، آ کر آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری ہے، آپ کی بیوی پاس کھڑی ہیں اور وہ حیرانگی کا اظہار کرتی ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت۔ خطاب کس سے ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی سے۔ کیا تم اللہ کے رحمت سے تعجب کر رہے ہو جس کی رحمتیں، برکتیں اے اہل بیت تم پر ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں اور اپنے اہل بیت کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھہرو، میں جا کے دیکھتا ہوں وہاں آگ ہے تو وہ لے کے آتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے تذکرے کے اندر اہل بیت کا لفظ قرآن ازواج مطہرات کے لیے، بیوی کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے، اور عرف محاورے کے اندر بھی اسی معنی میں ہوتا ہے۔ تو جب اہل بیت ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تو عموماً یہ چیز نظر انداز ہو رہی ہوتی ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، اور یہ میرا نہیں ہے، کسی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات کہتے ہیں۔ دوسری بات، ام سلمہ امہات المومنین میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ ٹکڑا اترا ان کے گھر میں یہ نازل ہوا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلوایا، فاطمہ کو بلوایا، حسن اور حسین کو بلوایا، اور آپ نے ان چاروں کو اپنی کملی کے نیچے، اپنی چادر کے نیچے چھپایا، اور اس سے اپنا ہاتھ باہر نکال کے آسمان کی طرف کیا
اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، تو اے اللہ آپ بھی انہیں پاکیزہ کر دیجیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے دوسرا مصداق بھی سامنے آ گیا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ جو 5 ہستیاں ہیں، مبارک ہستیاں ہیں، اور اسی نسبت سے یہ کہا جاتا ہے پنج تن پاک۔ پنج تن پاک یہ تینوں فارسی کے لفظ ہے۔ پنج 5 کو کہتے ہیں، تن جسم کو کہتے ہیں، اور پاک کا لفظ اس آیت کے تطہیرہ سے لیا گیا کہ ان کو خاص طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لے کر اللہ سے یہ دعا کی تھی، اور یقیناً اللہ نے انہیں جس طریقے سے پاکیزہ بنایا تھا ان کی پاکیزگی کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہ ہم کہتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اہل تشیع جب کہتے ہیں پنج تن پاک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیغمبر معصوم ہے ایسے ہی یہ 5 معصوم ہیں۔ تو پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، صرف پیغمبر معصوم ہوتا۔ یہ عصمت یہ صرف اور صرف پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ آیات اس طریقے سے یہ نازل ہوئی، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ہمارے علماء بھی بسا اوقات اور عام محاورے کے اندر بھی بسا اوقات جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے خیال میں، اور جو سوشل میڈیا پہ یا اس طریقے سے، اس سے یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ ان 5 لوگوں کے بارے میں ہیں، باقیوں کی بات نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ آیت کریمہ، اس کا نزول، اس کا پس منظر یہ بتاتا ہے۔ اور اگلی بات سن لیجیے، اگر مان لیا جائے کہ یہ آیت کا ٹکڑا صرف انہی 5 کے بارے میں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، تو پھر بھی اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے اور اس کے بعد پورا قرآن کریم کا خطاب، اللہ کا خطاب ازواج مطہرات سے، ازواج مطہرات کو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو، آپ کے داماد کو، آپ کی بیٹی کو قرآن کی آیت بھی الگ الگ نہیں بتاتی، نہیں بیان کرتی۔ تو جب قرآن ان دونوں کا تذکرہ اور ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے، الگ الگ نہیں کرتا، علیحدہ آیت نہیں ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، تو قرآن جب ان سب کے ذکر کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے قرآن کی اتباع میں، اور قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہم بھی اہل بیت کے مفہوم کو اسی طرح سمجھے جیسے قرآن چاہتا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں، اور اہل بیت میں یہ 5 مبارک ہستیاں بھی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے یہ ساری کی ساری بات کی کہ اللہ نے ان سے رجس کو دور کر دیا۔ اور رجس کا لفظ قرآن کریم میں کئی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، وہ سارے کے سارے معنی یہاں پر فٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی گندگی، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، شرک کی ہو، کیسی بھی ہو، اللہ نے انہیں اس سے پاک اور اس سے محفوظ رکھا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کی اصلاح یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جانیں کہ جب اہل بیت کا لفظ کہا جائے تو اس اہل بیت کے لفظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور یہ 5 ہستیاں اس سے مراد ہوتی ہیں۔